آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرمائیے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں عطا فرمائیے دنیا میں اچھائی اور آخرت میں اچھائی، اور ہمیں بچا لینا آگ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ کمائی کا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ آیت نمبر 200 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی ایک غلط رسم کی اصلاح فرمائی ہے۔ زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا زمانہ تھا۔ اس وقت ہر لحاظ سے دنیا میں جہالت پھیلی ہوئی تھی، عملی، اخلاقی، عقائد، معاملات، معاشرت، ہر طرح کی جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت لوگ جب حج سے فارغ ہوتے تھے تو مینا میں جمع ہونے کے بعد اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے اور ان کے کارنامے فخری طور بیان کرتے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا تو کہتا جی میرے والد نے یہ کارنامے انجام، دوسرا کھڑا ہوتا میرے دادا نے یہ کارنامے انجام دیے تھے۔ اسی طرح لوگ بیان کرتے رہتے تھے اور مشاعرے کرتے تھے، یعنی شعر و شاعری کی مجلسیں قائم ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے سے، ان کے فخریہ کارنامے بیان کرنے سے منع فرمایا۔ فرمایا جب حج کے احکام سے فارغ ہو جاؤ تو تم اللہ کو یاد کیا کرو جیسے اب اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ یاد کرو۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کے خالق و مالک ہیں، رازق ہیں، تو ان کا ذکر کرنا چاہیے، ان کی تعریف ہو، ان کی پہچان ہو، ان کی معرفت کی باتیں ہوں، ان کے احکام کا تذکرہ ہو، تو لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر ہر آدمی کہے گا میرے والد تمہارے والد سے اچھے تھے، میرے دادا تمہارے دادا سے اچھا تھے، میرا خاندان تمہارے خاندان سے اچھا ہے، تو ظاہر آپس میں حسد اور بغض پیدا ہوگا، اور ہر آدمی پھر بڑھ چڑھ کر جھوٹے سچے ہر قسم کے کارنامے اور واقعات بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی ہوتی ہے۔ اصل وہ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے، ان کا تذکرہ ہو، ان کی اتباع ہو، ان کی پیروی ہو، ان کا شوق ہو، ان کی معرفت ہو۔ تو یہ بڑا اہم سبق ہے آج ہم سب کے لیے۔ آج کل بھی لوگ مجلسوں میں، عام مجالس میں جب بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات اپنے کارنامے، اپنے آباء و اجداد کے، اپنے خاندان کے لوگوں کے کارنامے بیان کرتے ہیں اور دوسروں سے ان کو سب سے بڑا اور بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اچھی کوشش نہیں ہے۔ تذکرہ اللہ رسول کی باتوں کا زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا، اچھا اس میں یہ سبق بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم جو اپنے خاندان میں، برادری میں، گھر میں، معاشرے میں جو خلاف شرع رسومات ہوں ان کو ختم کرنے کی کوشش بھی کریں۔ بعض لوگ اس کو سختی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں، علماء کہتے ہیں فلاں چیز بھی ناجائز ہے، فلاں بھی غلط ہے، فلاں رسم بھی غلط ہے، تو کیوں کہتے ہیں یہ اللہ رسول کا طریقہ ہے کہ جو اللہ رسول نے کام بتائے ہیں ان کو زندہ کیا جائے، اور جو خود ساختہ رسومات ہیں جن میں نیتیں بھی اچھی نہ ہوں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا دنیا میں بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما، صرف دنیا ہی کی دعا کرتے ہیں، دنیا ہی کی کوشش کرتے ہیں، دنیا ہی فکر کرتے ہیں۔ ہر وقت انہیں یہ فکر ہے کہ مال کیسے بڑھے گا، دنیا کی چیزیں زیادہ کیسے آئیں گی، اور دنیا کی سہولیات زیادہ کیسے میسر ہوں گی، چیزیں زیادہ کیسے میسر ہوں گی، بازار کی چیزیں گھر میں کیسے آ جائیں۔ تو ہر وقت دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ یہ فکر اچھی نہیں ہے، اور ہر وقت یہ دعا بھی اچھی نہیں ہے، اور یہ فکر، یہ دوڑ دھوپ، یہ پریشانی انسان کو بہت زیادہ مسائل میں مبتلا کرتی ہے کہ ہر وقت دنیا کی فکر ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی حصہ نہیں، جو صرف دنیا مانگتے ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَمُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے گا اس کے لیے کوشش بھی کرے گا،
تو ایسے لوگوں کوشش کی قدر کی جائے گی، اور جو دنیا ہی کی دنیا مانگے گا اور دنیا ہی کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ نے فرمایا کہ جس کو ہم چاہیں گے جتنا چاہیں گے دے دیں گے۔ یہ پختہ وعدہ نہیں ہے کہ جو بھی دنیا مانگے گا اس کو دنیا ساری مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو ہم سے یہ دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں اچھائی عطا فرمانا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگتے تھے، اللہم آتنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ جامع دعا ہے اور یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما۔ دنیا کی اچھائی میں اچھی صحت بھی داخل ہے، رزق حلال بھی داخل ہے جو وسعت و آسانی والا ہو، اچھی رہائش بھی شامل ہے اس کے اندر، اور اس میں اچھی سواری بھی شامل ہے، اور اسی طرح ظاہری باطنی تمام جتنی بھی خوبیاں ہیں دنیا کی وہ ساری اس میں شامل ہیں۔ مثلا علم دین انسان کو حاصل ہو جائے، دین کا شوق پیدا ہو جائے، خود اپنے اندر اپنی اولاد میں گھر والوں میں اچھے اخلاق حاصل کرنے کی فکر پیدا ہو جائے، اپنے معاملات انسان درست کرے، اس کی توفیق ہو جائے، اس کی معاشرت بھی اچھی ہو، اس کے عقائد اور نظریات بھی دین کی تعلیمات کے مطابق ہوں، اور آپس میں محبتیں ہوں، نفرتیں نہ ہوں۔ یہ سب دنیا کی اچھائیاں ہیں، اور آخرت کی اچھائیاں یہ ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جنت حاصل ہو جائے، جو انسان نے دنیا میں اچھے کام کیے وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں اور جنت کے اعلیٰ مقامات انسان کو مل جائیں۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ صرف دنیا مانگتے ہیں، نمبر دو جو دنیا آخر دونوں مانگتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی ضرورت تو نہیں ہے، دنیا جیسی کیسی گزر جائے گی، ہماری آخرت اچھی کرنا۔ یہ بھی لا علمی کی بات ہے۔ اللہ خزانہ میں کمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دنیا اچھی کر تو آخرت اچھی نہیں کریں گے، یا آخرت اچھی کر دنیا اچھی نہیں کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ خزانے وسیع ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تمام خوبیاں مانگنی چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنی معمولی جو حاجتیں ہیں وہ بھی اللہ سے مانگو، وہ اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری فلاں مشکل آسان فرما، فلاں حاجت پوری فرما۔ اور اس سے بات سمجھ آئی کہ انسان اپنی دنیا میں درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں بہت سے لا علم اور بے علم لوگ وہ ہیں جو تسبیح، تلاوت، نماز، وظائف، روزہ، حج، عمرہ تو ٹھیک کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں اور دین ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دنیا ٹھیک کا مطلب یہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، گھر والوں کی صحت کا خیال نہیں رکھتے، صحت کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے، اسی طرح اچھے طریقے سے رزق حلال حاصل کرنے کی پوری کوشش نہیں کرتے، ڈھیلی ملی ہلکی پھلکی کوشش کی پھر کوشش ہی نہ کی، اور یہ کہا کہ جو تقدیر میں لکھا وہ مل جائے گا، محنت کوشش کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ کسی کی صحت خراب ہے اس کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اسی طرح اپنے معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں، ذمہ قرضہ ہے اس کو اتارنے کی فکر نہیں کرتے، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کرتے، گھر والوں کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کرتے۔ تو یہ سب لا علمی کی باتیں ہیں۔ دین ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ انسان اپنی دنیا بھی اچھی کرنے کی کوشش کرے اور آخرت بھی اچھی کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم کی شاید گزری تھی وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس کا ایک مفہوم یہ بھی تھا کہ دنیا کا اور دین کا ہر کام اچھے طریقے سے کرو۔ جیسے ہم نے نماز اچھی پڑھنی ہے تو ہم کوشش کریں کھانا بھی اچھا کھائیں۔ اچھے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ کھائیں، اچھے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوالٹی اچھی ہو، اس کا معیار اچھا ہو، ضرورت کے مطابق کھائیں۔ ہماری نیند بھی اچھی ہو، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ہم نیند بھی کریں، لباس بھی اچھا اور آرام دہ پرسکون ہونا چاہیے۔ تو دونوں کے لیے کوشش کرنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں سکھایا اور ہدایت فرمائی ہے۔ پھر یہ فرمایا اولئک لهم نصیب مما کسبوا، جن لوگوں نے اپنے دنیا میں نیک اعمال کیے ان کے لیے حصہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو بیان مکمل خود بھی سنیں، آگے شیئر بھی کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کریں۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ اور نیکی ہے۔